بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، 90% زائد افراد ایک بار ہی حج کرتے ہیں کیونکہ وسائل کافی چاہیے اور پھر کافی محنت طلب کام ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے بڑھاپے میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جوانی میں بھی جاتے ہیں، تو لہٰذا حج زندگی میں ایک بار کرنا ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، بار بار تو انسان نہیں جا سکتا۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ حج سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں انہیں صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ ویسے تو گروپ کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی معلم موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ازالہ جو ہے وہاں ہوگا، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ حاجی حج کرنے والا حج کر کے واپس بھی آ جاتا ہے، پھر بھی ان کا حج جو ہے نہیں ہوتا، باطل یا فاسد ہو چکا ہوتا ہے، تو اب دوبارہ موقع کہاں ملتا ہے؟ تو یہ محض سستی ہے، لوگ جو ہے اس طرح سستی کر جاتے ہیں، حج سے متعلق احکام سے جو ہے واقفیت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، لمبی عمر ہو جاتی ہے، 70-80 سال عمر ہو جاتی ہے، پھر بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ اگر اس طرح کوئی عمل رہ جائے تو پھر سجدہ سہو لازم آئے گا، سجدہ سہو نہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز جو 5 وقت پڑھی جا رہی ہے اور کئی سالوں سے انسان ادا کر رہا ہے، اس سے صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا، تو پھر جو شخص حج بیت اللہ کے لیے زندگی میں ایک بار کر رہا ہے اور بہت سارے اعمال ہیں، تو وہ کیسے صحیح طریقے سے انجام دے سکے گا؟ اسی لیے چند اصطلاحات ہم بتائیں گے آپ کو، اور ویسے آگے چل کر کے بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوگی کہ تاکہ حج جو ہے صحیح طریقے سے ادا ہو۔ تو چند پہلے اصطلاحات آپ یاد کر لیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے احرام۔ احرام مرد کے لیے جو ہے 2 چادریں ہیں، ایک جو ہے اس نے نیچے پہننی ہوتی ہے، دوسرا جو اس نے کندھے کے اوپر جو ہے وہ ڈالنی ہے۔ تو احرام باندھنے والے کو محرم کہا جاتا ہے۔ احرام کا معنی یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اس کے اوپر جو اپنی مرضی کا کھانا پینا ساری چیزیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، اب جو ہے پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اگرچہ بعض احرام باندھنے سے، احرام پہننے سے جو ہے پابندیاں شروع نہیں ہوتی، بلکہ احرام بھی پہننا ہے، پھر نیت بھی کرنی ہے، ساتھ تلبیہ بھی پڑھنا ہے، تینوں چیزیں ہوں گی تب جو ہے وہ محرم بنے گا اور احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ لازم ہوگی۔ تو یہ ہے احرام۔ احرام جو ہے سفید 2 سفید چادریں، ویسے تو کوئی بھی ہوں، مخصوص انداز میں مسلمان مرد جو ہے حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو، بطور لباس کے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہی ایک بطور تہہ بند کے، اور دوسری جو ہے کندھے کے اوپر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام جو ہے، احرام اصل میں میقات سے پہلے، یعنی مختلف میقات ہیں، میقات سے پہلے پہلے جو ہے نا، یہی 2 چادریں پہننا سفید، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ ہے احرام۔ میقات سے پہلے ضروری ہے، میقات کے بعد ہوگا تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ احرام کی حیثیت ایسی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی، اور وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے پھر دوبارہ میقات سے آ کر کے آپ کو احرام جو ہے باندھنا پڑے گا۔ باقی اس کی بہت ساری پابندیاں ہیں، وہ آگے چل کر کے ہم ہر ایک الگ الگ جو ہے مسائل بیان کریں گے اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تلبیہ ہے۔ تلبیہ وہ مخصوص الفاظ ہیں جو حاجی دوران حج طواف جو ہے، اسی طرح جو ہے عمرہ کرنے والا جو ہے جب نیت کرتا ہے اور پھر یہ کلمات جو ہے ادا کرتا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو حج کے لیے، عمرہ کے لیے جو ہے بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اے ابراہیم اب لوگوں کو جو ہے، اللہ کا گھر بن چکا ہے، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ تو اس وقت جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا،
تو اب وہ اس اعزاز کو پانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بلایا ہے، تو بندہ جو ہے یہی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں. یعنی لبیک جو ہے یہ مفعول مطلق کے حاصل یوں تھا، البو البابن بعد البابن، یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں بار بار حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، بادشاہ تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تلبیہ کی بڑی فضیلت بھی ہے، بہت ساری فضیلت ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کو، ایک صحابی کو احرام کی حالت میں دیکھا کہ وہ سواری سے گر پڑتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص جو ہے اسی حالت میں قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی حالت میں گویا کہ تلبیہ پڑھتا ہوا جو ہے اٹھے گا. یعنی جس حالت میں اس کی موت واقعی ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جب اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اٹھے گا. اور پھر علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی معزز شخصیت جو ہے وہ بلاتی ہے، کوئی بڑا آدمی جو ہے بلاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اچھے کلمات سے جو ہے وہ جواب دیتا ہے. یہاں جو ہے اللہ نے بلایا ہے اور اس کے لیے یہی کلمات ہیں، لبیک اللہم لبیک والے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کے اس الفاظ کا جو ہے جواب بھی دیتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ ہے، کسی چیز کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جب بندہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں میں تیرے قریب ہوں اور تجھ پر جو ہے تجلی فرمانے والا ہوں، پس تو جو چاہتا ہے میں تیری شارہ کے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے. بہت ساری جو ہے اس کے، تو یہ ہے تلبیہ جو ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کا جو ہے تقاضا ہے حج کے طواف کے موقع پر بھی، اور انسان جو ہے جب گھر سے نکلتا ہے. اس کے بعد جو ہے حجر اسود ہے. حجر اسود یعنی یہ حجر کے معنی پتھر کے اور اسود کے معنی سیاہ کے. سیاہ رنگ کا جو ہے یہ پتھر ہے جو کہ کعبہ، خانہ کعبہ کے جنوب مشرق دیوار پر جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے، گاڑا گیا ہے، وہاں موجود ہے. تو اس میں جو ہے اس کی حجر اسود کا جو ہے وہ استلام بھی ہے، اور اسی سے جو ہے طواف بیت اللہ جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. یعنی یہاں سے ہی طواف کی بنیاد جو ہے پڑتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طواف بیت اللہ کر رہے تھے اور حجر اسود کے قریب پہنچے، اسے استلام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے، لیکن کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تمہیں بوسہ لیتے ہوئے. تو الغرض سب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت جبریل امین جو ہے یہ پتھر جنت سے لے کر کے لا کر کے دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ پر جہاں یہ موجود ہے وہاں اسے نصب کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 35 سال تھی تو سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے اسے کافی نقصان جو ہے پہنچا، بہت سارا، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ پتھر بھی جو ہے وہ ہٹ گیا. پھر قریش نے جو ہے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، اور کہاں پر جو ہے اس پتھر کو رکھنا ہے ان کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ جوڑا، کیونکہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی، اور آپ خوف زدہ ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑ پڑیں جیسے کہ قبائل کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پتھر کو جو ہے چادر کے اندر جو ہے رکھا، اور جتنے بھی قبائل کے سردار تھے انہوں نے جو ہے چادر کے کونے کو جو ہے پکڑا اور اسے اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر کے اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں اب حجر اسود جو ہے وہ موجود ہے. اس کے حوالے سے جو ہے اس کی بہت ساری فضیلت بھی ہے. اور پھر جب طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ تو خیر بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بوسہ نہ بھی دیا جائے تو استلام ہے. استلام
بھی کیا جا سکتا ہے، بوسے سے ہٹ کر کے اس کی طرف جو ہے اشارہ کر کے پھر بھی جو ہے تو چاہے وہ بار بار جو ہے نا اس کا جو حجر اسود کو جو ہے بوسہ دینا چاہیے، بڑی عظیم اور بڑی عظیم عمل جو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اس کے فوائد و برکات ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ چند ایک اصطلاحات تھی، آگے چل کر کے بھی ہم چند اصطلاحات جو ہے وہ بیان کریں گے، کیونکہ یہ تو زیادہ عام طور پر جو ہے حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا یہ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ تو جانتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، لیکن آگے بہت سارے اعمال ہیں جو خاص کر کے حاجی کے لیے بھی مخصوص ہیں اور عمرہ کرنے والے کے لیے بھی ہیں۔ خیر تو انشاءاللہ ہم یہ مسائل جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔